السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 اور 163 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی، قل کہہ دیجئے، ان بے شک، صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی۔ صلاتی کو دیکھیں، صلات کے معنی نماز، جس طرح آپ پڑھتے ہیں اذان میں سنتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو جو صلات ہے اس کا معنی نماز بھی ہے اور اس کا معنی دعا بھی ہے۔ یہ جو صلی آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی، تو کیا ہوتا ہے؟ دعا دیتے ہیں آپ۔ اور اس لفظ کا معنی جلانا بھی ہے، بھون ڈالنا، جلا کر بھون ڈالنا۔ تو چونکہ یہ گناہوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ کے فضل سے گناہ مٹ جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو صلات کہتے ہیں۔ وہ نوسو کی اور میری قربانی، یہ جو نوسو کی ہے اس لفظ کا ترجمہ بھی قربانی ڈائریکٹ نہیں ہے۔ نوسکن عبادت ہوتی ہے، عبادت، پرستش۔ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے مناسک، جیسے مناسک حج آپ کہتے ہیں، حج کے مناسک، یہ وہی لفظ ہے، یہیں سے بنے گا۔ اور ناسک، نون الف سین قاف، نون الف سین کاف، ناسک، عابد کو کہتے ہیں، عبادت کرنے والے۔ تو اس کو پھر قربانی اس لیے ترجمہ کر دیا گیا۔ ویسے ایک تو اس کا معنی عبادت ہے اور دوسرا اس کا معنی عبادت کے ارکان کے لیے بھی لیا جاتا ہے۔ اور چونکہ قربانی قریب کرتی ہے اللہ کے، اس لیے اس کا معنی قربانی بھی کیا جاتا ہے۔ وَمَا یا اور میری زندگی، ماہ یا کو دیکھیں تو حیات، ہا یا الف اور تے لگا دیں تو حیات بن جائے گا۔ پنجابی اور اردو میں ہم حیاتی بھی کہتے ہیں۔ بڑی ماں کو کوئی خدمت کریں تو وہ کہتے ہیں پتر تیری حیاتی لمبی ہو رہے، حیاتی۔ و مماتی اور میری موت، ممات کو دیکھیں تو اس سے لفظ موت بن سکتا ہے۔ للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ عالم جہان کو کہتے ہیں اور عالم علم والے کو کہتے ہیں۔ یہ عالم ہے، یہ آپ نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں بے شک میری نماز، میری قربانی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے تو
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نازل ہوا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اور میری موت اور میری زندگی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ زندگی کا آغاز اور زندگی کا خاتمہ یہ اللہ کے لیے ہے، اور اس میں جو بڑی عبادات ہیں نماز اور قربانی اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، لا شریک لہ، لا شریک کوئی شریک نہیں، لہ اس کا، و بذالک اور اسی کا، امرت مجھے امر کیا گیا ہے۔ امرت کو دیکھیں تو امر جو ہے یہ موجود ہے اس کے اندر ہی، اور امر کا معنی حکم ہوتا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے، میں حکم دیا گیا ہوں، وَأَنَا اور میں اول المسلمین پہلا فرما برداروں میں سے ہوں۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں جو اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دے، اس کو مسلم کہتے ہیں، یعنی اپنی مرضی چھوڑ دے اور اللہ کی مرضی کو اولیت دے، اسے مسلم کہتے ہیں۔ مسلم کا ایک معنی عربی لغت کے اندر اس اونٹ کو بھی عرب مسلم کہتے تھے جو قطار کے سب سے آگے لگا ہوتا ہے، اور اس کی جو نکیل ہے وہ اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جبکہ دوسرے اونٹ جو ہیں ان اونٹوں ہر اونٹ کی دم کے ساتھ رسی باندھ کر پچھلے اونٹ کی نکیل باندھ دی جاتی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ وہ اونٹ جس کی رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو اور مالک جہاں چاہے اس کو بٹھائے، مالک جہاں چاہے اس کو کھڑا کرے، مالک جہاں چاہے اس کو روکے، مالک جہاں چاہے اس کو چلنے کا حکم دے، یعنی اس کی اپنی مرضی ختم، اور یہ ساری کی ساری مرضی صرف اس کے مالک کی چلتی ہے۔ اس کو عرب مسلم کہتے تھے، اس اونٹ کو۔ تو ہم آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پہلے مسلموں سے ہیں، آپ پہلے مسلم ہیں، یہ کہہ دیں تو اس کا یہ معنی ہوا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے، ماننے والوں میں سے پہلا ہونا ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر بڑی ہی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیں میری نماز اور میری قربانی یا میری ساری عبادتیں، میری عبادت اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اور قربانی محض وہ قربانی نہیں جو آپ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، اس قربانی میں تمام عبادات آ جاتی ہیں۔ جب انسان اللہ کا حکم مانتا ہے تو باقیوں کے حکم چھوڑنے پڑتے ہیں۔ جب انسان اپنے وقت کو قربان کر کے، اپنی خواہش کو قربان کر کے، اپنی ضروریات کو قربان کر کے اللہ کے سامنے جاتا ہے تو یہ قربانی ہی ہوتی ہے۔ بہرحال اس سے قربانی بھی مانا لیا گیا ہے، میری نماز اور میری قربانی اور میری ساری عبادتیں۔
کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ قیام اور سجدہ اللہ کے سامنے کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھنی، پھر اس کی عبادت ہو جائے گی۔ اور رکوع اور قیام اور سجدہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا۔ اور قربانی بھی، بلکہ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے۔ دعا مانگنا بھی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے جو دعا ہے۔ اور بھی جو چیزیں بانٹی جاتی ہیں، قربانیاں کی جاتی ہیں، وہ اللہ کے لیے کرنی ہیں۔ اور آیت کے آخری حصے میں تو میرا جینا اور میرا مرنا سب کا سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یعنی جو زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے، بلکہ موت بھی آئے تو اللہ کی خوشنودی میں آئے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ آئے۔ اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا اپنے لیے خالص فرما لے، آمین۔ اور ایک اور نقطہ کہ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور کائنات کے اندر کوئی نہیں جو تمام جہانوں کو پال سکے، وہ صرف اللہ ہی ہے۔ آگے فرمایا اگلی آیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کسی کام میں اس کا کوئی حصے دار نہیں۔ وہ خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں۔ وہ مشکل کشا ہے، کوئی اور مشکلیں دور نہیں کر سکتا۔ وہ حاجت روا ہے، وہ بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا اگر وہ روک لے۔ وہ عزت دیتا ہے، اگر وہ عزت روک لے تو کوئی نہیں دلا سکتا۔ وہ ہمیشہ زندہ ہے، کوئی اور ہمیشہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ عبادات اسی کے لیے، کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا کوئی شریک نہیں کسی لحاظ سے بھی۔ اور مجھے تو حکم ہے کہ میں ماننے والوں میں سے پہلا ہو جاؤں، تو ہمیں بھی مسلم بننا چاہیے۔ اپنی تمام زندگی کی تمام خواہشات کو اللہ کے سامنے جھکا دینا چاہیے، اپنی مرضیوں کو۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے دیکھیں، وہ پورے جہانوں کو آپ کے سپرد کر دیتا ہے۔ آپ اس کی مرضی پہ چلیں، وہ آپ کو دنیا میں بھی عزت سے نوازتا ہے اور آخرت بھی آپ کی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔